کیسی جہالت تھی. مورخین نے تو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، انسان حیران ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس جہالت کا نقشہ آیت کے ایک حصے میں بیان فرمائے. آپ سمجھے وہ کس جہالت کی تاریخی میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اگر تم جہنم کے کنارے کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یہاں موت آتی تم سیدھے جہنم میں چلے جاتے. یعنی وہ سارے کام تمہارے اندر تھے کہ تمہارے مرنے کی دیر میں تم پکے جہنمی تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم سے بچایا. وہ اتنی جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے. تو اس دور کے اندر جب جہالت کا اتنا غلبہ تھا اور شراب پینے کو کمال سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی زندگی میں ایک بار شراب کا گھونٹ نہیں کیا. اللہ نے بچپن سے تربیت ایسی فرمائی تھی، چونکہ اپنے آخر الزماں، اپنے نبی آخر الزماں کی صحبت کے لیے اور آپ کی رفاقت کے لیے اور آپ کے ہم سفر، آپ کا سب سے بہترین اور قریبی ہم سفر بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو چننا تھا، تو اللہ نے آپ کی تربیت بھی ایسی فرمائی تھی. نہ کبھی زمانے جاہلیت میں کسی بت کے اندر آپ نے ہاتھ آگے دوڑا، نہ کسی بت سے کبھی دعا کی. یہ دو خوبیاں بڑی مشہور تھے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ نے زندگی میں کبھی یہ دو غلط کام نہیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کچھ سوچ و بچار کیا، کسی نے تکذیب کی، کسی نے مہلت مانگی، لیکن ابوبکر وہ شخصیت ہے، میں نے اس کلمہ پیش کیا فوراً کلمہ پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول کے پہلے سے ہی دوست تھے، اسلام سے پہلے بھی آپ کے دوست اور آپ کے اخلاق اور اطوار سے خوب واقف تھے کہ آپ جھوٹے نہیں، آپ کے اندر کسی